اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی لڑکی کا واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کی درود پاک نے زندگی بدل کے رکھ دی، اور زندگی نہیں بلکہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی آخرت میں بھی یہ ہیلپ ہے۔ سب سے پہلے تو ان کی جرنی کی بات کر لیتے ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ درود پاک کا دور دور تک مجھے کوئی بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنا زیادہ پڑھ پاؤں گی، اور وہ بھی درود ابراہیمی پڑھ پاؤں گی۔ بچپن میں کہتی ہیں ماں باپ نے بہت زیادہ کوشش کی کہ میں درود پاک پڑھوں، انہوں نے چھوٹے درود پاک سکھائے اور وہ پڑھے بھی، لیکن اس طرح شوق ڈیولپ نہیں ہو سکا۔ لیکن کہتی ہیں کہ زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا، اور وہ جو موڑ تھا وہ ایسا موڑ تھا جس نے ان کو ہلا کے رکھ دیا، اور تب ان کے مائنڈ میں اللہ کی طرف سے آیا کہ وہ درود پاک پڑھیں۔ کہتی ہیں میں نے کچھ عرصہ ایک آدھ مہینے درود پاک پڑھا، چھوٹا درود پاک پڑھا، اور وہ درود پاک پڑھنے کی برکت یہ ہوئی کہ میرے معاملات حل ہونا شروع ہو گئے۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ اسی طرح موٹیویشنل ویڈیو سے دیکھتی تھیں اور ان کو ایک درود ابراہیمی کے بارے میں معلوم ہوا۔ اب یہ کہتی ہیں جب درود ابراہیمی کے بارے معلوم ہوا تو جیسے اکثر اوقات مجھے بھی کامنٹس آتے ہیں کہ اتنا بڑا ہے ہم کیسے پڑھیں، کہتی مجھے بھی یہی لگا کہ میں کیسے پڑھوں گی، یہ تو بہت لمبا درود پاک ہے۔ خیر کہتی ہیں تسبیح پڑھنا شروع کی اور 45 منٹ تک ایک تسبیح ختم ہوئی، اور کہتی ہیں یہ اتنا زیادہ وقت تھا کہ مجھے لگا کہ شاید 45 منٹ سے گھنٹہ بھی ہوتا تو شاید گھنٹے میں ہی ختم ہوتی۔ اب یہ کہتی ہیں تھوڑا سا مایوس ہوئی لیکن اللہ کی مدد مانگی، اور پھر اس کے بعد ان کو وہ والی ویڈیو ملی جس کے اندر درود پاک پڑھا گیا۔ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے جو درود پاک کی ویڈیو جس میں پڑھی گئی تھی اس کو پیچھے پڑھ پڑھ کے درود پاک ختم کرنے لگ گئیں، اور انہوں نے تیز سپیڈ کے ساتھ بھی پڑھا، اور تقریباً کہتی ہیں 2 گھنٹے کے اندر میرا درود پاک پڑھا گیا، درود ابراہیمی پڑھا گیا۔ لیکن کہتی ہیں کہ کچھ ہی وقت بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ میں درود پاک غلط پڑھ رہی ہوں، اور یہاں پہ جو غلط درود پاک کا بتا رہی ہیں یہ صلی اور صلی والا ڈفرینس نہیں تھا، یہ ڈفرینس تھا بارکتا پہ۔ کہتی میں اس لفظ کو غلط پڑھ رہی تھی۔ اب اسی پریشانی کے عالم میں کہتی ہیں کہ مجھے ہوا کہ میرے تو اعمال ختم ہو گئے جتنا ٹائم میں نے درود پاک پڑھا تھا۔ خیر وہ کہتی ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور کیونکہ تب بھی کرم ہوتا تھا، لیکن تب ایک چیز یہ ہوتی تھی کہ جب بھی 1000 سے اوپر درود پاک ختم ہوتا تھا فوراً کوئی نہ کوئی مسئلے آنے لگ جاتے تھے۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے ایک دفعہ میری والدہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے تم کہیں نہ کہیں جلد بازی کے چکر میں غلط پڑھ رہی ہو درود پاک۔ کہتی اس ٹائم تو میں نے کہا نہیں میں نہیں پڑھ رہی، لیکن کہتی جب مجھے میری غلطی کا پتہ لگا، اور یہ بھی کہتی ہیں میرے پہ کرم تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ مجھے غلطی کا پتہ لگ گیا کہ میں کہاں غلطی کر رہی تھی۔ خیر جب غلطی کا پتہ لگا تو کہتی ہیں کہ میں نے پہلے تو بڑی شرمندہ ہوئی، لیکن مجھے یہ بات کا یقین تھا کہ جب اس ٹائم بھی مجھ پہ کرم ہو رہا تھا، میں جب غلط بھی پڑھی تھی کیونکہ میری نیت صاف تھی تو اللہ میری تب بھی مدد کر رہا تھا، تو اب بھی مدد کریں گے۔ اب یہ کہتی ہیں کہ جو کچھ 1-2 سال میں نے درود پاک پڑھا وہ غلط پڑھا، اور وہ میں سمجھتی تھی میں نے تو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لی ہے، لیکن کہتی ہیں کہ میں پریشان کہ درود ابراہیمی 1.25 لاکھ پڑھ کے بھی غلط پڑھا، تب کس طرح صحیح پڑھوں اور کس طرح تعداد کمپلیٹ ہو۔ کہتی ہیں اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ 1 سال کے اندر ابھی سال مکمل بھی نہیں ہوا تھا، اور 4 لاکھ کے قریب کہتی ہیں کہ میرا درود ابراہیمی مکمل ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے الحمدللہ۔ اور کہتی ہیں کہ میں نے روز درود ابراہیمی ختم کرنا شروع کر دیا۔ پھر کہتی ہیں مجھے ایسے خیالات آنا شروع ہو گئے مجھے روز صبح اٹھ کے درود ابراہیمی ختم کرنا چاہیے۔ کہتی ہیں جس دن میں صبح درود ابراہیمی ختم کر لیتی میری عید ہو جاتی۔ اچھا یہاں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں پہلے بھی جب آپ لوگوں کو درود پاک کے بارے میں بتاتی ہوں، درود ابراہیمی کے بارے میں، تو میں یہی کہتی ہوں کہ موسٹلی لوگ یہی کہتے ہیں ہم صبح صبح درود ابراہیمی ختم کر لیتے ہیں، اپنے دن کا آغاز جب اس سے کر لیتے ہیں تو ہمارا سارا دن ایسے گزرتا ہے جیسے کوئی عید ہو۔ اور یہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ ایسا تھا میرے ساتھ معاملہ کہ کیا ہی مجھے عید کے دن مزہ آتا ہوگا جو اس دن جس دن میں نے درود پاک پڑھ لیا ہوتا تھا صبح 1000 مرتبہ، اور کہتی ہوں اس ٹائم میری زندگی میں کامیابی تھی۔ کہتی ہر معاملہ میرا اچھا ہوتا، جو میرے کے لوگ جن سے میرے معاملات زندگی خراب چلتی تھی، جن کی وجہ سے میں پریشان رہتی تھی، کہتی ان کے رویے بھی بدلنے لگ جاتے تھے اس دن۔ اور وہ کہتی ہیں کہ بس درود ابراہیمی کی ایسی ہی جرنی چلتی رہی۔ پھر ایک دفعہ انہوں نے موٹیویشنل ویڈیو میں سنا کہ 3000 مرتبہ ساتھ میں استغفر اللہ بھی پڑھنا چاہیے۔ کہتی ہیں آہستہ آہستہ کوشش کی، کس دن پڑھا گیا کس دن نہیں پڑھا گیا۔ پھر کہتی ایک دفعہ 1000 مرتبہ پڑھا گیا، ایک دفعہ 1200 مرتبہ پڑھا گیا، کیونکہ یہ کہتی میں درود ابراہیمی پڑھ لیتی تو میرا تھا کہ بس میں نے پڑھ لیا درود ابراہیمی، اب میں اور کیا پڑھوں۔ تو کہتی ہیں کہ لیکن
جب ایک دن ایسا آیا میری زندگی میں جب میں نے درود ابراہیمی 1000 مرتبہ مکمل کیا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے 3000 مرتبہ استغفر اللہ بھی پڑھا۔ اب کہتی ہیں میری کافی دنوں سے فجر کے لیے آنکھ نہیں کھل رہی تھی، اور کہتی ہیں ایسی برکت ہوئی اس دن کہ اگلے دن میری فجر کے لیے آنکھ کھلی، اور کہتی ہیں کہ عموماً جب میں فجر پڑھتی تھی، نیند جب بہت زیادہ آئی تھی تہجد کے لیے نہیں اٹھ پاتی تھی، فجر پڑھتی تھی تو کہتی ہیں بہت ہی ایسے جیسے کہ بس ٹکرے مار کے نماز پڑھی جا رہی ہے، لیکن میں شکر ادا کرتی تھی کہ چلو فجر پڑھی جا رہی ہے۔ لیکن کہتی ہیں اس دن جب میں نے فجر کی نماز اگلے دن اٹھ کر ادا کی تو کہتی ہیں کہ مجھے بہت سکون ملا، اور میں بہت کوشش کر رہی تھی کہ میں اچھے طریقے سے پڑھوں، اور کہتی ہیں کہ پہلے میں کہتی تھی اچھا بس کسی طرح پڑھ لوں، قضا نہ ہو، لیکن کہتی ہے اس دن جو میرے اندر انرجی تھی کہ میں کسی طرح ختم کر لوں، کہتی ہیں حالانکہ نیند مجھے اس دن بھی بہت آ رہی تھی، لیکن کہتی ہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز پڑھوائی ہے کہتی ہیں میں بہت خوش ہوئی۔ پھر اس کے بعد کہتی ہے میرا درود ابراہیمی بھی بہت جلدی ختم ہو گیا۔ اب یہ کہتی ہیں کہ اصل کامیابی اگر تو کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میری زندگی میں کامیابی پیسے روپے کو سمجھتی ہوں، تو یہ کامیابی میں نہیں سمجھتی۔ نو ڈاؤٹ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں مجھے پیسہ بھی دیا، میری زندگی میں مجھے جو سکون چاہیے تھا وہ ملا، جو میں دعا مانگتی وہ پوری ہو جاتی۔ لیکن کہتی سب سے بڑی جو کامیابی مجھے ملی، کہتی میں بہت پریشان ہو جاتی تھی کہ جب میرے پاس پیسے ختم ہونے لگ جاتے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں مہینے میں ہم جب خرچے وغیرہ کرتے ہیں، اخراجات ہمارے ہوتے ہیں، تو جب ہمارا ساری کی ساری ہماری جو اماؤنٹ ہوتی ہے جب وہ خرچوں میں لگ جاتی ہے، بھی اللہ کرم ہوتا ہے کہ آپ کے خرچے پورے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب لگ جاتی ہے تو آپ کے ہاتھ میں پیچھے آپ کی لگژریز کے لیے جب کچھ نہیں بچتا، سیونگس کے لیے کچھ نہیں بچتا، تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو کہتی میں بھی اسی طرح پریشان ہو جاتی تھی کہ یا اللہ میں کس طریقے سے سیونگ کروں، میں نے عمرے پہ جانا ہے، میں نے اپنا گھر خریدنا ہے، میں نے گاڑی لینی ہے۔ کہتی اس طرح کے بہت چھوٹے چھوٹے خواب تھے میرے، اور کہتی ہے ابھی خواب مجھے چھوٹے لگتے ہیں، کیونکہ کہتی ہیں درود پاک کی برکت سے یہ سارے معاملات جنہوں نے میرے سکون کو برباد کر کے رکھا ہوا تھا، کہتی ہیں وہ سب چیزیں میری زندگی سے آہستہ آہستہ ہٹنا شروع ہو گئی۔ کہہ رہی میں پریزنٹ کے ساتھ جینے لگ گئی۔ ہر دن کہتی میرا گول یہی ہوتا بس درود ابراہیمی ختم کروں۔ کہتی مجھے آخرت کے لیے ٹینشن ہونے لگ گئی، میں نے آخرت کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ اور ایک سب سے بڑی بات کہتی اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگ جاتے ہیں، ہم اپنے گولز اچیو کرنے لگ جاتے ہیں، جب تو ہم سب کو نیک سمجھنے لگ جاتے ہیں، لیکن کہتی درود ابراہیمی پڑھنے سے یہ برکت آئی کہ میں اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتی، اور جب بھی مجھے برا خیال آتا تھا کہ میں شاید بہت ہی نیک ہو گئی ہوں جو کہ ہمارے اعمال کو خرق کرنے کے لیے کافی تھا، تو کہتی کہ میں اسی ٹائم کہتی کہ نہیں یا اللہ میں تو کسی قابل ہی نہیں ہوں۔ تو یہ چیز کہتی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت عطا ہوئی۔ اور کہتی اب جو پیسے کی ٹینشن مجھے ہر وقت لگی رہتی تھی کہ یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا، کہتی وہ سب جیسے ایک دم سے ہٹ گیا ہو۔ کہتی ہیں ہمیشہ مجھے بس یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے میری مدد کی، اور کہتی ہے کہ میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ جب میں دنیا کی یہ پیسے والی ٹینشن اپنے دماغ سے نکالوں گی تو میں اصل میں جینا شروع کروں گی۔ اور کہتی ہیں کہ درود پاک درود ابراہیمی نے مجھے جینا سکھایا۔ روحانیت کے معاملے میں بات کی جائے تو کہتی ہے کہ روحانیت کا درجہ یہ ہے کہ میں نہیں جانتی کہ میں کس مقام پر ہوں، اور میں جانتی بھی نہیں کہ درود ابراہیمی کی وجہ سے مجھے کوئی روحانیت ملی بھی ہے کہ نہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ مجھے سچے خواب آتے ہیں، مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز خراب ہو رہی ہے، کوئی چیز صحیح ہو رہی ہے، اور یہ سارے معاملات کہتی ہے چھٹی حس جسے ہم کہتے ہیں کہتی وہ بہت زیادہ چلنے لگ جاتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نفلی عبادات میں بھی اضافہ کیا ہے۔ تو یہ سارے معاملات میں آپ لوگوں کو ان کے واقعے سے ایک بات کہوں، جو لاسٹ ٹائم مجھے کویسچن آیا تھا فجر کے لیے نہیں اٹھا جا رہا، تو جو واقعہ ہے ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ پلیز استغفر اللہ درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں، آپ فجر تہجد سب کے لیے اٹھیں گے۔ تو یہی ہے ویڈیو، اور میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ آپ انسپائر ہوں ان کے واقعے سے۔ چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ۔